یہ بھی صاحب ایک وہیں کی نظم لکھی ہوئی ہے بدائیوں کی. خبر آئی تھی کہ بارہ بنکی میں ایک آدمی نے ایک گدھے کو مار دیا. کوئی خبر خاص نہیں تھی مگر ہم نے اسے بنا لیا نظم کا موضوع کہ بارہ بنکی سے ملی ہے یہ المناک خبر، ایک انسان نے کیا ایک گدھے کا مرڈر. ہائے یہ نظم کا عنوان گدھے کا قتل، گدھے کا مرڈر. ہائے یہ قتل کے جس میں کوئی ملزم نہ وکیل، نہ وکالت نہ عدالت نہ ضمانت نہ اپیل. اینچ ظلمت کے بادیدہ ترمی بینم، تیغ قاتل ہمہ بر گردن خرمی بینم. خربی اب جنگ کو تیار نظر آتے ہیں، خربی اب جنگ کو تیار نظر آتے ہیں، عالمی جنگ کے آثار نظر آتے ہیں. اس سے پہلے کہ بھڑک اٹھیں گدھوں کے جذبات، خرے مقتول کے بارے میں یہ ہو تحقیقات. یہ گدھا کون تھا، کس ملک کا باشندہ تھا، کیا کسی خاص جماعت کا نمائندہ تھا، قتل سے پہلے وہ کس بات پہ شرمندہ تھا، کیا ثبوت اس کا کہ وہ مردہ نہ تھا زندہ تھا. بیر تقریر کبھی اس نے زباں کھولی تھی، اور کھولی تھی تو اردو تو نہیں بولی تھی. اب سے پہلے وہ پرستار وفا تھا کہ نہیں، یہ جواں مرگ ہمیشہ سے گدھا تھا کہ نہیں. یہ بھی معلوم کیا جائے بتحقیق تمام کس لیے قتل ہوا ہے یہ خرے گل اندام. کہیں یہ قتل سیاست کا نتیجہ تو نہیں، مرنے والا کسی لیڈر کا بھتیجا تو نہیں. کہیں اس قتل کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں، کہیں یہ بھی کمیونسٹوں کی نوازش تو نہیں. کہیں اس قتل کے پیچھے کوئی رومان نہ ہو، کہیں یہ قتل کسی نظم کا عنوان نہ ہو. کہیں بیمار غم دل تو نہیں تھا یہ گدھا، کہیں خود اپنا ہی قاتل تو نہیں تھا یہ گدھا. مجھ کو ڈر ہے یہ گدھا حق کا پرستار نہ ہو، ذوق کے دور میں غالب کا طرفدار نہ ہو. اگر ایسا ہے تو اس قتل پہ افسوس ہی کیا، مرنے والا بھی گدھا مارنے والا بھی گدھا. ہاں مگر غم ہے تو اس کا کہ جواں تھے موصوف، صرف خر ہی نہیں فخر خراں تھے موصوف. ایک حیوان جو ہم سب سے بڑا تھا نہ رہا، شہر میں ایک ہی معقول گدھا تھا نہ رہا. آؤ اس ظلم پہ کچھ دیر کو اب پچھتائیں، 2 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو جائیں.